اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ خانقاہ سے رابطہ کرتے ہیں، یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، ان کی شفقتوں اور محبتوں سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ کافی احباب اپنے معاملات کے حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، اسی طرح عاملین حضرات جیسے رجت کے معاملات ہو گئے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمل پلٹ جاتا ہے، یا دوران چلہ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، اور پھر جنات کی طرف سے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس کا بھی حل بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں تو اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے عاملین حضرات اس میں کمزور ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی سے عمل پوچھ لیا، کسی سے دم پوچھ لیا، کسی سے کاٹ کا طریقہ پوچھ لیا، تو وہ پھر کاٹ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ابھی یہ مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ صورت آپ یہ آیت پڑھ کے کسی پہ دم کرو گے تو اس کی داڑھ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، جسم میں درد ٹھیک ہو جائے گا، داڑھ کے درد کو بھان سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر خدا نہ خواستہ اگر کسی کو جادو کا مسئلہ ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نقش لے لیں، اب یہ اس طرح اس کے جسم سے مل کے جلا دینا، جادو ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جنات کے ہوتے ہیں تو کئی نقوش وغیرہ دیتے ہیں تو یہ آپ جنات میں استعمال کر لیں۔ تو دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو رد نہیں کر رہا، یہ بالکل بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو جو لوگ عملیات کرنا چاہتے ہیں تو میری ان سے استطاعت ہے کہ دیکھیں آپ اگر آپ شوق رکھتے ہیں عملیات کا تو پھر سیکھ کر کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اکثر احباب یہی کام کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں اور پھر دم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں داڑھ کا درد ہے، جسم کا درد ہے، سر درد ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کرنے چاہیے۔ بچوں کی نظر بد کے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر سخت جادو ہے، خطرناک چیزیں اس کے اوپر بیٹھی ہیں، کالیہ اور سفری کے اعمال چلے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ تجربہ کار نہیں ہے، یا پھر وہ اس نے اپنا حصار مضبوط نہیں کیا، اس کے پاس بہترین حصار نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ پھنس جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی اس کو تعویذ دے گا، جیسے ہی اس کے اوپر پڑھ کے دم کرے گا تو وہی چیزیں اس عامل کے اوپر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے عامل کے اعمال کو بھان دینا ہے، جو اس کے دم وغیرہ چل رہے ہیں اس کو بھان دیتے ہیں، پھر اسی طرح اس کے اوپر جو اس کی صحت کو بھان دیتے ہیں، پھر گھریلو معاملات پہ ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کاروبار کی بندش ہو گئی، اور لوگوں کا میل جول، لوگ جو آتے تھے وہ سب بند ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے پاس زیادہ تر عاملین حضرات اسی حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، اپارٹمنٹ لے کے پوچھتے ہیں، اور پھر بعد میں سارا جو بایو ڈیٹا چیک کرنے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ آپ کے یہ معاملات ہیں، آپ اس طرح کرتے ہیں، یہ دم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ بول رہے ہیں ہاں جی بالکل آپ جو بتا رہے ہیں اسی طرح ہم دم کرتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ تو جو بھی ہمارے پاس آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ وہ بندے پھنسے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ پھر میں اس کا حل بھی بتاتا ہوں اور علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر خطرناک جن بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے ایک اچھی ریاضت نہیں کی، آپ نے ایک اچھا حصار نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے پیچھے آپ کا استاد نہیں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کتاب سے دیکھا ہے، یوٹیوب سے دیکھا ہے، انٹرنیٹ سے دیکھا ہے، کہیں سے دیکھ کے آپ نے عمل شروع کر دیا، پڑھائیاں شروع کر دی ہیں، تو 100% ہے کہ وہ چیز آپ کو اپنے گرفت میں لے لے گی، 100% ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اس کو ایک طریقے سے نہیں چلے، ایک طریقے سے نہیں چل رہے تو پھر یہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا شوق اپنی جگہ پہ ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے اچھے ہیں، آپ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں پریشانیوں میں ٹینشنوں میں ہوتے ہیں، آپ ان کی ٹینشن کو پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ مریض آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوا، وہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا جس کے اوپر سخت معاملات ہیں، تو مریض بھی ٹھیک نہیں ہوا اور جو کرنے والا تھا وہ بیچارہ پھنس گیا، وہ انہی مسائل کا شکار ہو گیا جو مریض کے اوپر تھے۔ اب مریض کے اوپر صحت کی بندش تھی، عامل کے اوپر ہو گئی،
کاروبار کی بندی تھی وہ انہوں نے لگا دی، اعمال جو اس کے چل رہے تھے وہ بند کر دیے، وہ تو بیچارہ بیٹھا بٹھایا پھنس گیا نا۔ اب اس کے بعد وہ کسی کو دم کرے گا، جسم میں ہلچل، گھبراہٹ، بے چینی۔ اب جیسے کوئی مریض آئے گا ایک دم سے اس کا جو ہے نا وہ دل بے چین ہو جائے گا، اور دل جو ہے نا وہ کہہ لو کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، اور اس کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو جتنا بھی کنٹرول کر لے گا، جو بھی کر لے گا، لیکن وہ اس کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے۔ کیوں کہ انسان کا جو نازک اعضاء ہے، دل جو ہے، اب وہ بالکل نازک ہے، تو یہ جنات سب سے پہلے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب اس کے اوپر اٹیک کریں گے اور پھر اس کے قلب کو، دل کو بالکل کمزور کر دیں گے، تو اب وہ بندہ جتنی بھی کوشش کر لے گا، سٹرگل کر لے گا، کوشش کر لے گا، محنت کر لے گا، لیکن اس کا قلب جو، اس کا دل وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کو جیسے ہی جناتی مریض کا اس کے سامنے آئے گا، اس کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ جادو کا مریض آئے گا، گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ جسمانی مسئلہ ہے، کسی کو سر درد ہے، نظر بد ہے، کچھ معاملات ہیں، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ چیزیں ہمیں خود بھی سوچنی چاہیے کہ یہ چیز جو آسان نہیں ہے، ہم اس کو لے کے بالکل آسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد تھا کہ دیکھیں اپنی زندگی کو محفوظ کریں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ابھی ربیع الثانی کے پہلے 11 دنوں میں ہم عمل کروا رہے ہیں، تو یہ عمل انتہائی مجرب اور بہترین ہے۔ ربیع الثانی کے پہلے 11 دنوں میں عمل کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ترکیب یہ ہوگی کہ آپ کو استخارے میں مکمل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ بھی ہیں علاج معالجہ کی طرف آئے ہوئے ہیں یا علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کا شوق ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے آپ اس نقطے کو دیکھیں کہ مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو اندازے سے ایسے ہی تعویذ دے دیتے ہیں اس کی کیفیت پوچھنے کے، تو یہ کبھی بھی مریض کے حق میں ٹھیک نہیں، نہ آپ کے حق میں۔ اگر وہی آپ مریض آپ کے پاس آتا ہے، استخارہ کرتے ہیں، اس کو تعویذ دے دیں، نقش دے دیں، جو بھی کچھ کریں گے، تو مریض بھی مطمئن، آپ بھی مطمئن، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ چل گیا اس کے اوپر نظر بد ہے، جناتی نظر بد ہے یا انسانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے جو ہے نا وہ روزانہ یہ بیمار رہتا ہے، یا شام کو 5 بجے سے یہ اس کی بیماری شروع ہوتی ہے، یا رات کو صرف ہوتا ہے یا دن میں ہوتا ہے، یہ جناتی مسئلہ ہے، جادو کا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، میرا یقین ہے کہ آپ 100% آپ کا جو ہے نا وہ کہہ لو کہ علاج کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی، اور 50% آپ کا وہیں پر یقین ہو جائے گا کہ لو جی میں اس مریض کو ٹھیک کر لوں گا، کیونکہ آپ کو بیماری کا پتہ چل گیا نا، آپ کو مسئلے کا پتہ چل گیا۔ جب آپ کو مسئلے کا پتہ چل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر تو یہ ہے نا کہ تعویذات وغیرہ دینے۔ تو عملیات میں 50% جو ہے وہ آپ کا استخارہ کام کرتا ہے، اور پھر باقی 50% جو ہے وہ آپ کے تعویذات علاج معالجہ ہے۔ جب آپ کا استخارہ نہیں صحیح ہے تو میں کہتا ہوں 100% اس عملیات میں یہ ہے کہ اگر آپ کا استخارہ نہیں ہے تو پھر مریض ہر ٹھیک نہیں ہوگا، جو اندھیرے میں کبھی کبھی تیر لگ جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے سے ہم نے شروع کیا ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالی ہماری خانقاہ سے ربیع الثانی کے مہینے میں استخارے کا عمل کروایا جائے گا، تو ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں 2 عمل ہیں، ایک تو ہے استخارے کا اور دوسرا علاج معالجے کا، ٹھیک ہے نا، پلس 2 عمل ہیں، دونوں ہی بہترین عمل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ علاج معالجہ کا شوق رکھتے ہیں تو سب سے پہلے استخارہ سیکھیں، اس کے ساتھ آپ کو ہم وہ تعویذات، وہ نقوش، وہ فلیتے اور وہ سب کچھ کاٹ کے طریقے آپ کو بتا دیں گے کہ اس سے آپ علاج معالجہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بے اولادی کے نقوش موجود ہیں اس میں روزی رزق کے معاملات کے لیے ہیں، جسمانی و روحانی معاملات کے لیے ہیں، اور بندشوں کے ہر طرح کے اس میں نقوش موجود ہیں۔ اس کی انشاءاللہ جلد فہرست بھی آ جائے گی، کیونکہ ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے ہمارا، تو یہ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، گرافک ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ نا کہ یہ بہترین اعمال کی کتاب دی جائے گی جب آپ عمل مکمل کر لیں گے۔ تو کوئی بڑا چلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی ریاضت نہیں ہے، کوئی بہت بڑے کہہ لو کہ 40 دن کا یا 60 دن کا یا 92 دن کا یا 90 دن کا کوئی عمل نہیں ہے۔
صرف اور صرف 11 دن کا عمل ہے۔ 11 دن میں آپ استخارے میں اور علاج معالجہ میں ماسٹر ہو جائیں گے، صرف 11 دن میں۔ ریاضت کتنی ہے؟ 2 سے 2.5 گھنٹے، تو 2 سے 2.5 گھنٹے تو ہر بندہ نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 سے 2.5 گھنٹے آپ مثال کے طور پہ رات کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کر لیں، پھر 1.5 گھنٹہ صبح کر لیں، دن میں کر لیں، رات میں کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ 11 دن صرف آپ نے کرنا ہے۔ 11ویں دن آپ اس کے عمل کے تاحیات کے عامل ہو جائیں گے، اور پھر جو کتاب آپ کو ہم دیں گے، PDF فائل دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں بہترین اعمال ہوں گے، سب کی آپ کو اجازت ہوگی، تاحیات کے لیے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ تسبیح سے استخارہ، اور ساتھ میں آپ تسبیح سے ہی علاج معالجہ کر سکتے ہیں۔ اس کے طریقہ بتایا جائے گا کہ آپ نے تسبیح جب استخارہ کرنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے اگلا جو قدم ہے وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اگلا قدم یہ ہوگا آپ کا کہ اب استخارہ تو ہو گیا مریض کا، آپ کو مرض کا بھی پتہ چل گیا، آپ کو مسئلے کا بھی پتہ چل گیا، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کب سے ہوا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کس نے کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہاں دبا ہوا ہے، کہاں دبایا ہے، کہاں بہایا ہے، کہاں جلایا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو 99% تو مریض کے بارے میں مکمل معلومات مل گئی، پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ تو اب آپ کا استخارہ جب ہو جائے گا، آپ تسبیح والے ہی موکلین کو کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ مریض کی کاٹ کریں، اس کے اوپر جو معاملات ہیں اس کو ختم کریں، جو اس کے پیچھے چیزیں دبی ہیں ان کو نکالیں اور مریض کو دکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں طریقہ ہوگا، مریض کو خود دیکھ رہا ہوگا کہ بھی یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں، ساری چیزیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ سارا پروسیس ہو جائے گا، پھر آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ تعویذات کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مریض کو تعویذات آپ دے دیں گے اور اس کو کہیں گے 21 دن استعمال کریں، کیونکہ علاج معالجہ کا اصول ہے کہ آپ اگر مریض کی کاٹ کر دیتے ہیں، مریض کے اندر جنات ہیں، ایک ہی ہے یا 2 ہیں 10 ہیں، آپ نے اس کو پکڑ کے قید کر لیا یا جلا دیا، ٹھیک ہے نا، تو اب مریض کے اندر جنات نہیں ہیں، لیکن مریض کو تعویذات کے بغیر آپ رخصت کر دیں گے تو یہ مسئلہ اس کے لیے پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تعویذات آپ اس کو دیں 21 دن کے، مسلسل وہ استعمال کرے، پیے گا، نہائے گا، جسم سے مل کے جلائے گا، دھونی ہوں گے، سارا کچھ استعمال کرے گا۔ 21 دن جب اس کی پوری باڈی سکین ہو جائے گی، پوری باڈی دھل جائے گی، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اس کی باڈی دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی، پھر دوبارہ اس کے اندر جنات نہیں آئیں گے۔ اگر ہم نے تعویذات نہیں دیتے، ہم اس کی صرف کاٹ کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ غلاظت انسان کے اندر چھوڑ دیتے ہیں جنات، ٹھیک ہے نا۔ جنات سے جب غلاظت چھوڑتے ہیں تو مریض کے اندر سے ہم نے جنات جلا دیے، تو اس کے بعد 10 دن 15 دن مہینے کے بعد وہ کہیں جاتا ہے، کہیں جادو ہے، کہیں جنات ہے، کہیں پر ایسی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب وہ مریض وہاں سے گزرا ہے یا اس گھر میں گیا ہے یا اس مریض کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، فوراً سے وہ چیزیں اس کے اوپر اٹیک کر دیں گی، تو مریض یہ سمجھے گا یہ تو وہی چیزیں واپس آ گئی، حالانکہ حقیقت نہیں ہوتی، تو یہ اور چیزیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر مسئلہ وہی ہے، پھر آپ دوبارہ نئے سرے سے علاج کریں گے۔ تو اس لیے مریض کو کلیئر کریں، سیفٹی کریں۔ تو اب مریض کا جو آپ نے علاج کر لیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد والا مرحلہ جو ہوتا ہے مریض کا حصار، تو وہ بھی آپ کو اسی کتاب میں مل جائے گا۔ تو ایک ہماری کتاب ہے جس سے آپ ایک تسبیح اٹھائیں گے، مریض کا استخارہ کریں گے، اس میں ماہر ہو جائیں گے، اور مریض کی کاٹ کریں گے، اس میں ماہر ہو جائیں گے، تیسرا آپ اس کے تعویذات دیں گے، اس میں ماہر ہو جائیں گے، اور چوتھا مریض کے اوپر حصار لگا دیں گے، ساری زندگی کے لیے وہ سیف اور محفوظ ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ کتاب بہترین کتاب ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے پہلے بھی جتنی کتابیں ہماری خانقاہ سے آئی ہیں الحمدللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر کتاب میں ہم نے منفرد عمل دیے، منفرد طریقے بتائیں۔ 15 کے قریب ہماری کتابیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں، تو 15 کتابوں کے آپ اعمال دیکھیں گے تو 15 میں 15 کے 15 اعمال علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر عمل کی تحریر الگ ہے، ہر عمل کا طریقہ الگ ہے، ہر عمل کے
جو ہے نا وہ لوازمات اس کے سارے ہی جو ہے نا وہ طریقہ کار الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جن احباب نے، جن محبین نے کتاب لی ہے، عمل لیا ہے، PDF فائل ہے، اب وہ جب اس طریقے کو اپنائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے الحمدللہ مریض کا مکمل علاج ہو جائے گا۔ تو اب عملیات میں سب سے زیادہ انسان کو جو ہے نا وہ نالج اس کی کام کرتی ہے، اس کا تجربہ کام کرتا ہے۔ جس کے پاس نالج نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ صرف تعویذ دے رہا ہے فوٹو کاپی کروا کے، تو وہ کبھی بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ مریض ٹھیک ہوں گے جس میں بالکل کہہ لو کہ 5%، 10% مرض ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کے اندر خطرناک جنات بیٹھے ہوئے، خطرناک چیز بیٹھی ہے، وہ تو بڑے بڑے کو جو ہے نا ناک و چنے چبا دیتے ہیں، بڑے بڑے عاملوں کو جو ہے نا وہ ٹف کہہ لو کہ اس میں وہ دیتے ہیں ٹائم پیریڈ۔ اور پھر عامل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت یہ میں اس کو 3 مہینے سے مریض کو ٹھیک کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کوئی بول رہا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، اب اس کو خبیث کو میں جلاتا ہوں، یہ جلتا نہیں ہے، جل جاتا ہے پھر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو قید کر دیں، اب وہ ہمارے موکلین بولتے ہیں قید کر دیا، پھر یہ آ جاتا ہے۔ اب یہ کیا چکر ہے؟ یہ کس طرح ہے؟ کس طرح ہم اس کو پکڑیں گے؟ ہمیں اس کی جو بیسک چیز ہے، ہمیں اس کا جو ہے وہ صحیح طریقہ کہہ لو کہ اس کا علاج کا ہمیں ایک وہ نقطہ نہیں سمجھ آ رہا جو ہمیں ہر جگہ پر پسپا کر رہا ہے۔ تو وہی نقطہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہی نقطہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اور پھر علاج کر لیں گے۔ تو مریض یہ نہیں ہے مریض آیا تو آپ نے تعویذ دے دی، آپ کو اس کا پورا بایو ڈیٹا کا معلوم ہونا چاہیے، آپ کو اس کا پورا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس مریض آئے، وہ آپ سے ایک سوال کرے، آپ 10 سوالوں کا جواب دیں۔ وہ آپ کو ایک بیماری کا پوچھے، ایک مسئلے کا پوچھے، آپ اس کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ کب سے مسئلہ ہوا ہے، کہاں سے ہوا ہے، کس وقت ہوا ہے، اور پھر کس نے کیا ہے، کون کرنے والا ہے، اور پھر اس کی نوعیت کیا ہے، کالے کا ہے، سفلی ہے، علوی ہے، نوری ہے، کون سا عمل چلا ہوا ہے، مندرے چلے ہوئے ہیں، تحریر میں پڑی ہوئی ہے، کیا کیا ہوا ہے، یہ سارا آپ بتا دیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ مریض آپ کے پاس ادھر ہی خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا، بولے گا لو جی مجھے بندہ مل گیا ہے، تو اب اس نے تو میرے ہر ایک مسئلے کا بتا دیا کہ میرے اوپر کیا کیا معاملات ہیں، تو یہی حل کرے گا۔ جب اس کو مسئلے کا پتہ چل گیا تو حل کرے گا۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ بہترین کتاب جو ہے وہ تحریر کی ہے۔ اس میں بہترین اعمال ہیں، بہترین نقوش ہیں، فلیتیں ہیں، تعویذات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایسے خوبصورت انداز میں تعویذات بنائے ہوئے ہیں اور بہت سہل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس میں خود دیکھیں گے کہ ایک بندہ جو بالکل انجان ہے، نیا ہے، اس کو عملیات کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ عملیات کے کبھی جو ہے نا وہ عملیات میں وہ آیا ہی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، فرسٹ ٹائم جو اس نے وہ کورس کیا تو فرسٹ ٹائم ہی وہ بالکل آسان طریقے سے نقش لکھ لے گا، بالکل آسان طریقے سے عمل کر لے گا۔ پھر یہ نہیں ہے، یہاں تک بات نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس مریض آتا ہے تو اب اس کے اوپر جادو تو ہے، ٹھیک ہے نا، جادو تو ہے، لیکن اس کی کیفیات آپ کو نہیں پتہ۔ آپ مریض سے پوچھیں گے، مریض آپ کو بتائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کتاب میں آپ کے ہر جو مرض ہے، ہر مسئلہ ہے، جو بھی یعنی کہ مسئلہ جادو کا ہے، اس کی پوری کیفیات لکھی ہوں گی کہ مریض کی کیا کیا کیفیات ہوتی ہے۔ جادو اگر مسان کا ہے تو اس کی کیا کیفیات ہوتی ہے، جادو جو بہایا گیا اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، جو جلایا گیا وہ کیا ہوتا ہے، اور جو دبایا گیا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اور پھر مریض کے اوپر جو معاملات ہیں وہ کس طرح اس کو جو ہے نا وہ آپ مطمئن کریں گے، ہر چیز اس کو آپ کو پتہ ہوگی تو اس کو بتائیں گے، وہ اس کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ الصبیان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر کتابوں میں جو اعمال ہم نے دیکھے ہیں، میری نظر سے کئی کتابیں گزری ہیں، الحمدللہ عرصہ ہو گیا ان کتابوں کو دیکھتے پڑھتے ہیں، تو اس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے الصبیان کا حل۔ اب عامل کو یہ نہیں پتہ کہ الصبیان ہوتا کیا ہے،
ٹھیک ہے نا۔ سوکڑے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، سوکڑا ہوتا کیوں ہے؟ سوکڑا تو ہو گیا، بچے کے اوپر نظر آ گیا، استخارہ بھی ہو گیا، آپ نے استخارہ کر لیا، سوکڑے کا مرض آ گیا، اب آپ کو یہی نہیں پتہ سوکڑا ہوتا کس طرح ہے، یعنی کہ کس کے ذریعے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، آپ کو اس کا نہیں پتہ، تو آپ کے لیے تو وہ ایک کہہ لو کہ وہ راز ہی رہ گیا نا، وہ مسئلہ تو مسئلے کا مسئلہ ہی رہ گیا نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے علاج تو کر لیا، آپ نے کتاب سے نقش دیکھا، مریض کو دے دیا، مریض ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ کو وہ چیز، وہ تحقیق نہیں ملی، وہ جو ہے نا وہ چیز آپ کو معلوم نہیں ہو پائی کہ مریض کے اوپر سوکڑا کیوں آتا ہے، الصبیان کیوں آتا ہے، بندشیں کیوں لگتی ہیں، بندشیں کس طریقے سے لگائی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ویسے تو جو نقش دے دیا وہ تو کام کر رہا ہے۔ تو اس کتاب میں، ہماری جتنی کتابیں میں نے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوکڑے کی بیماری ہوتی کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، الصبیان کی بیماری کس طرح سے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور اس کی جو پیچھے مخلوق کون سی ہے۔ اسی طرح اگر بندش لگی ہے تو بندش کن کن چیزوں سے لگی ہے، تو آپ پوری چیزیں مریض کو بتائیں گے کہ بھی ان چیزوں سے بندش لگی ہے یا ایسے بندش لگی ہے۔ صرف بندش کا علاج کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں مہارت نہیں ہے، آپ کی مہارت یہ ہے کہ آپ کے اس بندش کے مرض کے بارے میں مکمل جانیں، تو پھر مہارت ہے۔ تو یہی ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو اب اس میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارا کہہ لو کہ پورا اس کا جو ہم نے وہ بنایا، اس میں علاج معالجہ ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہین للہ کے نقوش ہیں، تعویذات ہیں، فلیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پینے کے نہانے کے سارے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ استخارے کا، تو استخارے میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ استخارے میں آپ تصویر والے موکلین سے پوچھیں گے، وہ آپ کو سارا کچھ ہی بتاتے جائیں گے، سب پوچھنے والی بات ہے۔ میرے پاس پچھلے دن شاگرد آئے تو وہ استخارہ ہم سے انہوں نے تصویر لی، استخارہ کیا، اب وہ استخارہ کیا تو ظاہر ہے اس نے ابھی استخارہ شروع کیا، تو اب وہ بالکل جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ تو ظاہر ہے وہ نہیں پوچھے گا، وہ تو یہی پوچھے گا جادو ہے یا نہیں ہے بس۔ تو اب جادو ہو گیا تو لو جی مریض کو بتائے گا جی جادو ہے آپ کے اوپر۔ تو جب میں نے اس کو پاس بٹھایا اور اس کو بتایا کہ اگر مریض کے اوپر جادو آ جاتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ کا، آپ نے کیا سوال کرنا ہے، کیا جواب آئے گا، کیا پوچھنا ہے، کس طرح پوچھنا ہے، اور پھر مریض کو کون کون سی چیزیں بتانی ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں بتانی۔ میرا خیال ہے کہ 15-20 منٹ بیٹھے وہ، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ استاد صاحب آپ نے یہ، میں کہہ لو کہ 15-20 سال سے عملیات میں ہوں اور مجھے اتنا نہیں پتہ چلا کہ جتنا 15 منٹ میں 20 منٹ میں آپ نے مجھے بتا دیا۔ تو یہی چیز ہے، تو سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ تو ربیع الثانی کے مہینے میں انشاءاللہ عمل کروایا جا رہا ہے۔ تمام احباب اس میں رجسٹریشن کروائیں، خود بھی اپنی رجسٹریشن کروائیں، اپنے دوست احباب کو بھی لے کے آئیں، اپنے رشتہ دار کو جو عملیات کا شوق رکھتے ہیں، جو عملیات کرنا چاہتے ہیں، جو عاملین حضرات ہیں جو عملیات کر رہے ہیں، استخارے میں ابھی کچے ہیں، تو وہ یہ کورس کر لیں۔ جب آپ یہ کورس کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا یقین ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم استخارے میں کامیاب کر دیں گے، استخارے میں مکمل کر دیں گے۔ آپ ہمارے عمل کرنے کے بعد، کتاب پڑھنے کے بعد 10 دن 15 دن بعد 1 مہینے کے بعد آپ خود ویو دیں، ہمیں خود بتائیں اسی ویڈیو کے نیچے کہ آپ استخارے میں مکمل ہوئے یا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح خانقاہ سے تسبیح جاری کر کے دی جاتی ہے، تو اس میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ آپ کو ہم الحمدللہ مکمل کر دیتے ہیں، آپ کو وہ پوائنٹ وہ چیزیں کر کے دکھاتے ہیں، ویڈیو میں کر کے دکھاتے ہیں، تعویذات کس طرح نکلتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، کہ مریض کے پیچھے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو کیسے دیکھنا ہے، ویڈیو میں آپ کو سب کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھی چلو آپ کو کہہ دیا کہ یہ تصویر لے لیں اور آپ اس کو چلائیں بس۔ تو بہرحال جو عاملین حضرات استخارے میں کمزور ہیں، کوشش کریں کہ یہ استخارہ کورس آپ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ استخارے میں اور علاج معالجہ میں مکمل ہو جائیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔